ایک ایسا وقت جب مکہ کی گلیاں ظلم سے بھر چکی تھیں، جہاں سچ بولنا جرم تھا اور توحید کی آواز کو دبایا جا رہا تھا۔ اسی مکہ میں ایک شخص تھا جس کا نام سن کر لوگ کانپ جاتے تھے، جس کی سختی، جس کا غصہ اور جس کی طاقت مشہور تھی۔ یہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ وہ اسلام کے سب سے بڑے مخالفین میں سے تھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس دین کو ختم کر دیں گے۔ ایک دن تلوار ہاتھ میں لیے وہ گھر سے نکلے۔ ارادہ واضح تھا، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا۔ راستے میں ایک شخص نے ان سے پوچھا، اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پہلے اپنے گھر کی فکر کرو، تمہاری بہن اور بہنوئی تو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف بڑھے۔ گھر کے اندر حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ عنہ قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے۔ یہ آیات سورہ طٰہٰ کی تھیں۔ جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ دروازے کے قریب پہنچے، ان کی آواز سن کر قرآن کے اوراق چھپا دیے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور پوچھا، یہ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ انہوں نے انکار کیا، لیکن عمر کا غصہ بھڑک اٹھا۔ انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، اور جب ان کی بہن بچانے آئیں تو انہیں بھی چوٹ لگی۔ خون بہتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے عمر رک گئے۔ ان کی بہن نے کہا، اے عمر، تم جو چاہو کر لو، لیکن ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ دل میں اتر گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے وہ لکھا ہوا دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ ان کی بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور واپس آئے۔ انہوں نے وہ صحیفہ لیا اور پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ جیسے جیسے وہ آیات پڑھتے گئے، ان کا دل نرم ہوتا گیا۔ یہ اللہ کا کلام تھا جو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ، جو چھپے ہوئے تھے، باہر آئے۔ انہوں نے کہا، اے عمر، خوشخبری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے عزت دے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ وہ سیدھے دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے، وہی جگہ جہاں مسلمان خفیہ طور پر جمع ہوتے تھے۔ دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں خوف پھیل گیا، کیونکہ عمر اپنے سخت مزاج کے لیے مشہور تھے۔ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر وہ خیر کے لیے آئے ہیں تو خوش آمدید، اور اگر برائی کے لیے آئے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ دروازہ کھولا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سامنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر پکڑی اور فرمایا، اے عمر، کب تک؟ کیا تم اسلام قبول نہیں کرو گے؟ یہ الفاظ دل کو چیر گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ بدل دی۔ مسلمانوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پہلی بار مسلمانوں نے کھلے عام نماز ادا کی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا اسلام کی طاقت اور عزت کا سبب بن گیا۔ یہی عمر بعد میں فاروق اعظم کہلائے۔ وہی عمر جن کے عدل کی مثال آج بھی دی جاتی ہے۔ یہی عمر جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ کہانی ہے دل کے بدل جانے کی، یہ کہانی ہے حق کو پہچان لینے کی، اور یہ کہانی ہے اللہ کے کلام کی طاقت کی۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ایسی ہی اور اسلامک ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ شکریہ۔